یہ جو کرائسس چل رہا ہے یہ بڑھنے کا امکان ہے۔ امریکہ کی تو معیشت کا انحصار ہی جنگوں پر ہے۔ روس کے لیے ایک ریڈ لائن بن چکی ہوئی تھی، روس کو مجبور کر دیا گیا تھا۔ بتدریج جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ آمدنی کے مطابق ہمیں کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ بنانی چاہیے۔ فیٹف کی تلوار ایک سیاسی تلوار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، مرزا غالب کے مصرے دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز کے مصداق، دنیا کی اکانومی نے ابھی کرونا وبا کی تباہ کاریوں سے دم نہیں لیا تھا کہ روس یوکرائن جنگ شروع ہو گئی۔ اس ہولناک جنگ کی وجہ سے انٹرنیشنل اکنامک گروتھ میں بے پناہ کمی آئی ہے، جو دنیا بھر میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی وزیر اعظم معیشت کی بحالی میں ناکامی پر 44 دن بعد ہی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی۔ ناظرین، پاکستانی اکانومی کرونا وبا اور روس یوکرائن جنگ کے علاوہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے بھی مزید مشکلات کا شکار ہے، اور پاکستان کو بدقسمتی سے اس وقت معاشی کے ساتھ ساتھ سیاسی بحران کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ IMF پروگرام کی بحالی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $1.5 ارب قرض کی منظوری، روس سے تیل خریدنے کا اعلان اور فیٹف کے گرے لسٹ سے نکل جانے کے بعد بھی کیا پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل پائے گا؟ اور ہمارے نئے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پا سکیں گے یا نہیں؟ ہم آج کے پروگرام میں تازہ ترین ملکی اور بین الاقوامی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان کے معروف اکانومسٹ جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریسرچ اسکالر جناب حسن صدیق صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حسن صدیق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ معیشت کی بحالی میں ناکامی پر برطانوی وزیر اعظم 44 دن بعد ہی مستعفی ہو گئیں۔ ان جمہوری روایات کی جو انہوں نے قائم کی ہے بہرحال ریزائن کر کے، ہمارے حکمران جو ہیں چاہے وہ موجودہ ہوں یا سابقہ ہوں، وہ بہت مثالیں دیا کرتے ہیں باہر کی جمہوریتوں کی، تو کیا پاکستانی لیڈر ان روایات سے کوئی سبق بھی حاصل کر پائیں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے ویسٹرن پولیٹیکل لیڈرز کا اور پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ، یہ بہت پرانا ہے، اور عام طور پر جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا پاکستان کی اس حوالے سے کیا ضرورت ہے اور ویسٹ میں کیا چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ویسٹ میں جو ریزگنیشنز آتے ہیں اس طرح سے، تو کیا یہ اس کا ان کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اگر ہم پچھلے چند سالوں میں خاص طور پہ ایک دہائی کو دیکھیں یا پچھلی 2 دہائیوں کو دیکھیں، تو بہت سے ویسٹرن ملک ہیں جہاں پر بار بار وزیر اعظم کی بھی تبدیلی ہوئی، یعنی ان کو ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم ہے اور اکنامک سسٹم ہے وہ بتدریج جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی ہم نے اگر کوئی ماڈل فالو کرنا ہے میری نظر میں، تو وہ تو اس طرح سے ریزائن کرنے کے حوالے سے تو میرا نہیں خیال ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا بھی جو سسٹم ہے، اب ایک پرائم منسٹر نے 1-1.5 ماہ کا عرصہ گزارا ہے اور اس کے جو ڈیسیجنز ہیں اس کے ورسٹ افیکٹس آ رہے ہیں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس پرائم منسٹر کا قصور تھا۔ وہاں پر اب آپ کے سامنے ہی ہے، وہاں پر ایک بھارتی نژاد جو ہندو ہیں وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں۔ میری نظر میں تو وہاں کا جو ایک خاص مخصوص اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے جو مہروں کو تبدیل کرتی رہتی ہے، تو میرا نہیں خیال وہ چیز ہمارے لیے اس طرح سے قابل تقلید ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم پچھلے 5-10 سال میں چائنا کو رشیا کو دیکھیں، وہاں پر ایک ہی لیڈر ہے، چائنا میں شی جن پنگ ہے اور رشیا میں ولادیمیر پیوٹن ہے، اور وہ جو ہیں ان کی اگر آپ اکانومی دیکھیں، ان کا پولیٹیکل سسٹم دیکھیں، تو پچھلے چند سالوں میں وہ امپروو سے امپروو ہو رہا ہے۔ تو کسی کا ریزائن کر دینا بار بار کسی وجہ سے، یہ اس کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ نظام بہتر ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور مثال، ایک بات ہے نا، پاکستان کے سسٹم کے اپنے نقائص ہیں، اپنی جگہ موجود ہیں۔ پاکستان کے سسٹم پہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ عرض ہے کہ وہاں پہ ایک کرائسس کی سچویشن ہے، پوری دنیا میں ایک کرائسس کی سچویشن ہے، انگلینڈ میں بھی تھی۔ اس کے حل کے لیے ایک خاتون کو لایا گیا، ان کا دعویٰ تھا کہ میں معاشی حالات بہتر کروں گی، مہنگائی کم کروں گی، لیکن وہ نہیں کر سکی تو انہوں نے ریزائن کر دیا۔ تو یہ قابل تقلید مثال نہیں بنتی کہ اگر آپ کو ایک کرائسس کو حل کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ یہ سچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں ایک نظام کے، خاص طور پہ برطانیہ جیسے ملک میں جہاں پر مطلب ان کا بیوروکریٹک سسٹم بھی ہے اور ان کے اتنے ادارے بھی ہیں، صرف آپ ایک بندے پہ ذمہ داری کیسے ڈال سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے اپنے نقائص ہیں۔
اس سے بالکل انکار نہیں ہے. یہاں پر ایلیٹ کیپچر ہے, یہاں پر پرائم منسٹر اگر تو ویسے بھی یہاں پر جب بھی حکومتوں میں تبدیلی ہوئی ہے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہتر, مقصد یہ ہے کہ ہم وہ فیصلے کریں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے, اس کی بجائے کہ ہم کسی خاص ملک کی تقلید کریں. اگر آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے تو اس کے لیے تو ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے, خاص طور پہ کرائسس سچویشن میں بھی, انٹل ونلیس آپ کا کوئی ایسا معاملہ بہت واضح ہو جائے تو اس میں تو سمجھ آتی ہے. لیکن نارمل سچویشنز میں ویفٹ جو ہے وہ آپ کے لیے آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ آپ اس کو ہی ہمیشہ فالو کرتے رہیں. اس میں دیکھیں وہاں پر جو لوگ بھی یعنی اقتدار میں آتے ہیں ان کا بھی ایک مخصوص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور وہ چینج کرتے رہتے ہیں, چہرے بدلتے رہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہاں کا لیکن نظام وہی رہتا ہے. پاکستان کے جو مسائل ہیں, پاکستان میں بھی یہ بھی مسئلہ نظام کا ہے. چائنا کو آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے رولز خود سیٹ کیے ہیں. ریسنٹلی شی جن پنگ کو انہوں نے اپنے جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے اس کو ایک جو اقتدار ہے اس کا مزید طویل کر دیا ہے, اور بہت سی ایسی امینڈمنٹس کی ہیں انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں جس سے ایون جو اسٹیٹمنٹس تھیں شی جن پنگ کی ان کو بھی انکلوڈ کر لیا اپنے کانسٹیٹیوشن میں. کیوں؟ ان کا بڑا ایک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام بھی کریں گے ہمارا جو ماڈرنزم ہے, ہمارا جو اپنا سوشلسٹ سسٹم ہے وہ چلے گا جو ہم اپنے لیے بہتر سمجھیں گے. آپ کے میں اس کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی لیٹسٹ سروے کیا ہے امریکہ میں ایسوسیٹڈ پریس نے, اس نے کہا ہے انہوں نے 52% جو امریکنز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے ہمارے لیے ورک نہیں کر رہی. تو ان کا جو نظام ہے وہ ہم بہتری کی طرف ضرور جائیں, لیکن ان کا نظام تو واضح طور پر زوال پذیر ہے. وہاں پہ جو اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے ویسٹ میں کہ جو ہمارا نظام یعنی کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو اپنے مسائل ہیں ہمیں وہ اپنے لحاظ سے دیکھنے چاہیے, اور اس کو جیسے ہمارے ملک میں پولیٹیکل کرائسس تو آلریڈی موجود ہے. میرا نہیں خیال سے کہ صرف جو استعفے ہیں بار بار وہ بلکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لاتے ہیں. میں ایک جنرل اسکول کی بات کر رہا ہوں, کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کی بات نہیں کر رہا. تو یہ جو ہمارے لیے قابل تقلید ماڈل خاص طور پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی وغیرہ کا ہو سکتا ہے وہ بلکہ چائنا کا بہتر ماڈل ہے. وسیم صاحب جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس پہ میں اگر کمنٹ کر دوں اجازت ہو؟ جی پلیز. بات یہ ہے کہ برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کی خوبصورتی ہے, اس نظام کا حسن ہے. اس وقت جو پوری دنیا پر کیپٹلزم چھایا ہوا ہے برطانیہ اس کا بابا امجد ہے. بنیادی طور پہ کیپٹلزم پیدا ہی برطانیہ میں ہوا, اس نے پوری دنیا پہ 7 بر اعظموں پہ رول کیا اسی نظام کے ذریعے. پھر یہ نظام منتقل ہوا امریکہ کو, اور اب امریکہ کے ذریعے پوری دنیا پہ. ہم نے جو نظام اختیار کیا ہے پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش نے, وہ برطانوی ڈیموکریسی کو ہی لیا تھا. جی. انڈیا, بنگلہ دیش اسی نظام کو اپنا کر, اسی نظام کو چلا کر اس وقت اس خطے کے, بلکہ انڈیا تو دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی اکنامک پاور بن چکا ہے. بنگلہ دیش کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ کی رفتار ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے, ڈبل ہے. ہم انفارچونیٹلی اسی سسٹم کو رگید رہے ہیں, ہم اس پر عمل ہی نہیں کر رہے. ڈیموکریسی میں 101 نقائص موجود ہیں, لیکن ماڈرن ورلڈ ابھی تک اس کا متبادل نظام نہیں دے سکا. اور یہ جس چائنا کی یا کمیونزم کی بات کر رہے ہیں وہ فیل ہو چکا ہے. وہ اپنا آپ دنیا کو دکھا کے صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. گو اب کیپٹلزم جو ہے وہ بھی مٹنے کی طرف جا رہا ہے. رشیا کا نظام تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیل ہو چکا ہے. چائنا تو جو ہے چائنا کا جو کمیونزم ہے وہ کمیونزم نہیں ہے, کمیونزم فیل ہو چکا ہے. چائنا میں جو چیز چل رہی ہے وہ اور چیز ہے. اس پر کیونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے ورنہ ہم اس پہ بھی بات کرتے. کمیونزم جس کی بنیاد فریڈرک اینجل نے رکھی, مینیفیسٹو آف کمیونسٹ پارٹی بنا, تھیوری آف مٹیریل ڈائلیکٹلزم فریڈرک اینجلز نے دی, اس پر کارل مارکس نے جو چیزیں بنائیں اور اس پر جو سوویت یونین بنا, چین بنا, وہ نظام جو ہے وہ اپنی فطری موت جو ہے وہ 90 کی دہائی میں سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد ختم ہو چکا ہے. چائنا میں اب کمیونزم نہیں ہے, وہ ایک اور سسٹم ہے جس کو ہم کمیونزم بہرحال نہیں کہہ سکتے. اور سب سے بڑی خوبصورتی برطانوی نظام کی یہی ہے کہ وہاں پر رشی سونک جیسا انڈین نژاد بندہ جو ہے اس نظام نے اس کو بھی موقع دے دیا ہے کہ آؤ تم ہماری معیشت کو بہتر کر کے کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برطانوی پارلیمانی نظام کی خوبصورتی ہے. تمام تر خرابیوں کے باوجود اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ اس نظام کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ چلا رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے ایک ہندو کو ایک انڈین
निजात बंदे को भी मौका दिया है कि तुम अगर हमारे लिए बेहतरी कर सकते हो तो आओ, ये हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब ये फरमाइएगा कि कोरोना वबा अभी उसने अभी दम नहीं लिया था कि उसके बाद रूस यूक्रेन जंग शुरू हो गई, जो हालात डेवलप हो रहे हैं और जिस तरह की इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो डे बाय डे जो है वो ख़राब होती जा रही है, आप इससे अपने जो है वो आपका तजर्बा है माशाल्लाह, इकॉनमी पे आपकी गहरी नज़र है, दुनिया भर की भी और पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी, आपके हम कॉलम पढ़ते रहते हैं अखबारात में। तो ये जो बहरान इस वक्त मुआशी बहरान जो फेस कर रहा है, क्या हम इसको दौरे हाज़र का सख्त तरीन बहरान कह सकते हैं, मुआशी बहरान कह सकते हैं हम इसको? ये यूक्रेन की आपने जो बात कही है, देखें बात ये है कि अमेरिका की जो 70-75 साल तारीख़ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बरतानवी जो निज़ाम था, बरतानवी सुपरमेसी जो थी वो डिक्लाइन की तरफ चली गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये तय हो गया कि बरतानिया सुपर ताकत नहीं है बल्कि अब उसकी जगह अमेरिका ने ले ली। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके ऑनवर्ड अमेरिका ने दुनिया पर अपने निज़ाम को गालिब रखने के लिए, अपने पॉलिटिकल अज़ाइम को पूरा करने के लिए एक नई किस्म का निज़ाम, आलमी निज़ाम मुतारफ़ कराया था जिसको वॉर इकॉनमी कहते हैं जी, कि ऐसी मईशत जिसकी बुनियाद जंगों पर हो। यानी उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको कन्वर्ट कर दिया उसके अंदर कि वो दुनिया के ममालिक के साथ जो तल्लुकात रखते थे, दोस्तियां या दुश्मनियां, उसकी बुनियाद मईशत होती थी और मईशत को चलाने के लिए जंगें लड़ी जाती थी। इस अरसे में जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, सैकड़ों जंगें, प्रॉक्सी वॉर्स जो है वो अमेरिका ने लड़ी हैं। अमेरिका की आखिरी जो प्रॉक्सी वॉर थी वो 90 की दहाई में अफगानिस्तान में लड़ी गई सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में शिकस्त खाने के बाद ख़त्म हुआ तो फिर अमेरिका ने एक नई वॉर जो है उसकी इब्तिदा की। पहले दुश्मन कौन था? कम्युनिज्म, सोवियत यूनियन, रूस। जब वो ख़त्म हो गया तो फिर अमेरिका ने, वेस्टर्न सोसाइटी ने, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने अपनी हेजमोनी कायम रखने के लिए एक नया दुश्मन तख्लीक किया। कम्युनिज्म के खिलाफ जो जंग थी ये मुसलमानों ने अमेरिका के साथ मिलकर, कैपिटलिज्म के साथ मिलकर लड़ी जी। फिर सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद, अफगानिस्तान में शिकस्त खाने के बाद अमेरिका ने इस्लाम और मुसलमान को एक दुश्मन के रूप में पैदा किया और पूरी कुव्वत के साथ वो अपनी जो उनकी वार इकॉनमी थी उसमें झोंक दी। और आप देख लें कि 90 की दहाई में गल्फ के अंदर पहली वार होती है, उसमें देखें खरबों रुपए का, यानी फर्जी जंग करके कुवैत पर इराक का कब्जा करा के और फिर पूरे खित्ते को जंग में धकेल दिया। फिर हम देखते हैं कि फिर उन्होंने वॉर ऑन टेररिज्म 9/11 को बुनियाद बना के उन्होंने पूरे दुनिया को जंग के अंदर झोंक दिया। और इन दोनों में कौन दुश्मन करार पाया? मुसलमान और इस्लाम। अब जब 20-21 साल अफगानिस्तान में वॉर ऑफ टेररिज्म जो है ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका की फौजी शिकस्त पर इख्तिताम पजीर हुई, मुसलमान तो अब लड़ने के लायक ही नहीं रहे ना, तो अब किसके खिलाफ वो जंग करे? तो उन्होंने अपनी मैशियत को उसी लाइन पर रखने के लिए एक नई जंग का डोल डाला और वो यूक्रेन थी। यूक्रेन को उन्होंने बनाया और उसमें उनके अहदाफ जो हैं बुनियादी तौर पे वो चाइना है, क्योंकि चीन के साथ जो नेचुरल अलायंस बनता है साबका सुपर पावर का वो रूस है। यानी क्योंकि चीन और रूस दोनों कम्युनिज्म के रहे हैं तो उनका आपस में अलायंस बनता है और वो ओबोर के साथ वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत भी चीन जो है वो ताकत पकड़ रहा था। तो उन्होंने चीन का रास्ता रोकने के लिए रूस को एक अनविनेबल वॉर के अंदर झोंक दिया है और यूक्रेन जो है वो उस जंग का मरकज करार पाया है। और ये जंग बंद होती हुई मुझे नजर नहीं आती। ये अचानक नहीं हुई कि गलती से उधर फौजें आ गई और वो ऐसा नहीं सर है। जैसे आप फरमा रहे हैं कि अमेरिका जो है अपने मकासद हासिल करने के लिए दुनिया को जंगों में झोंक देता है, इस जंग में झोंक कर भी उसने अपनी इकोनॉमी को भी तो नुकसान पहुंचाया। दुनिया भर के ममालिक की इकोनॉमी सफ़र कर रही है, तो ये कहाँ का अक्लमंदाना फैसला है? नहीं, नुकसान कैसे पहुंचाया? अमेरिका की तो मईशत का इन्हिसार ही
جنگوں پر ہے. یہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو معیشت ہے, اس کی جو فارن پالیسی ہے, اس کی جو اکانومی ہے, اس کا انحصار ہی جنگوں پر ہے. تو اس نے وہ جنگ شروع کر دی. اب جنگ کہاں کرتا؟ افغانستان میں 20-22 سال جنگ کرنے کے بعد وہ ناکام ہو گیا. اب اس نے ایک نیا ماضی جنگ کھولنا تھا, تو اس نے یوکرین کو نیا ماضی جنگ بنایا ہے, اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں پر پورا یورپ, نیٹو کے تمام ملک جو ہیں وہ اس کے مستمر ہیں ابھی تک. پورے ویسٹ کو, کرسچن ورلڈ کو اس نے ساتھ رکھا ہوا ہے, ایک دشمن نیا دکھا کے کہ دیکھو جی روس تو ویسے پہلے بھی ان کا دشمن تھا, لیکن کمیونزم کے فال کے بعد, سوویت یونین کے 15 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد, اب وہ روس جو ایک ان میں سے نکلا ہے, اس کو انہوں نے اپنا نیا دشمن قرار دے کے تو جنگ شروع کر دی, تاکہ ان کی معیشت جو ہے وہ پھلتی پھولتی رہے, اور اس طرح وہ اپنے اسٹریٹجک جو آبجیکٹو ہیں وہ حاصل کر لیں. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ روس یوکرین جنگ جو ہے, اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انرجی کا کرائسس بھی ہے, اکنامک کرائسس بھی ہے, تو یہ کرائسس جو ہے کیا رخ اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جیسا کہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب فرما رہے تھے, دیکھیے جو اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا, اور اس کو ٹارگٹ کرنے میں امریکہ کی جو حکومت ہے اس کا بیسیکلی کوئی کردار نہیں ہوتا. یہ ایک گلوبل ڈیپ سٹیٹ ہے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ 1898 میں جب ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل کی ایک میٹنگ ہوئی, اور وہاں پہ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن ترتیب دیے گئے, اور اس کے بعد وہ دنیا کے سامنے آئے. تو 1934 میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہنری فورڈ وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ صحیح نہیں ہے, کیونکہ یورپ کی طرف سے آج بھی یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور مغرب کی طرف سے کہ یہ ڈاکیومنٹ ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ ان کے نزدیک سب سے اہم شاید بات یہ ہے کہ کس طرح صہیونیوں کی اور یہودیوں کی حفاظت کی جائے, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, پردہ اسکرین سے پیچھے ہی رہیں, وہ آگے نہ آئیں. لیکن ہنری فورڈ 1934 میں کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ چاہے یہ کہہ رہے ہوں ڈاکیومنٹ غلط ہے, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں پہلی جنگ عظیم, اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بادل منڈلا رہے ہیں, تو یہ وہی ڈاکیومنٹ, اس کا ایک روڈ میپ ہے, نقشہ ہے, جو کہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالفور ڈیکلیریشن سے لے کر اسرائیل کے قیام ہونے تک ناجائز جو ریاست ہے صہیونی 1948 میں, اس کے بعد 67 کی جنگ اور اس کا پھیلاؤ, پھر دانہ ڈالنے کے لیے کبھی کیمپ ڈیوڈ کا, کبھی اوسلو معاہدے کا نام لینا, لیکن حقیقت میں مسلمانوں کو اس علاقے سے, فلسطینیوں کو نمبر 1 کیونکہ وہ سب سے قریب ہیں جغرافیکلی, اور اس کے بعد دیگر مسلم ممالک کو, کبھی عراق کے اندر 90s میں وہ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام کے اوپر, یعنی گلف وار جسے کہتے ہیں, وہ پورا کرنا اور عراق کو تباہ و برباد کرنا. نام یقیناً اس میں استعمال کیا گیا کویت کا, اور شہ بھی دی گئی صدام حسین کو کہ حملہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب حملہ کر دیا تو پھر ان کے کیا ہر قسم کا میزائل اور ہر قسم کی ٹیکنالوجی اس کے خلاف ہی آ کے برسر پیکار ہو گئی. پھر آگے 9/11 کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف مختلف ممالک میں اسرائیل کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آ سکتی تھیں, وہ ہر قسم کی رکاوٹ کو انہوں نے دور کیا. کچھ کو باقاعدہ حملہ کر کے تباہ و برباد کر کے, عراق, لیبیا اس کی مثالیں ہیں, افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور ساتھ پاکستان کو بھی کمزور کیا. ترکی ہینگنگ ان دا بیلنس رہ گیا. ترکی کبھی کہتا ہے کہ میں 2023 کا جو لزان کا جو میرا ایک معاہدہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے, 100 سال ہو رہے ہیں, تو میں دوبارہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ کے رول میں جاؤں گا. لیکن دوسری طرف نیٹو کا بھی حصہ بننا اس کی خواہش ہے, اور اسرائیل سے ٹریڈ بھی بڑھاتا ہے, اسرائیل سے ٹریڈ بھی بڑھاتا ہے, تعلقات بھی اب اور بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر عرب ممالک کو انہوں نے گڑ دے کر رام کرنا شروع کر دیا, اور یہ ابراہم اکارڈز کا نام, اور یہ ڈیل آف دا سینچری, اور مڈل ایسٹ پیس پلان, بہت سارے ایسے خوشنما نام جن کے پیچھے اصل میں جو مقاصد ہیں وہ بہت بھیانک ہیں. تو اگر اس وقت آپ دیکھیں جو یوکرین کی وار ہے, روس کے لیے ایک ریڈ لائن بن چکی ہوئی تھی, روس کو مجبور کر دیا گیا تھا. جب ایسٹورڈ ایکسپینشن آف نیٹو کر دی گئی, اور اس کا مطلب ہے روس کے ڈور سٹیپ پہ وہ پہنچ گئے, تو روس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ وہ پری ایمپٹیو سٹرائک کر کے, اور اصل میں میرے نزدیک وہ پری ایمپٹیو سٹرائک نہیں تھی, وہ اصل میں اس نے جواب دیا مغرب کا, اور ان کو پہلے وارن کرتا گیا روس. لیکن بہرحال گلوبل ڈیپ سٹیٹ کا ایک ایجنڈا تھا. اب آپ نے جس طرح سوال میں ذکر کیا کہ دنیا کی معیشت اور انرجی کرائسس کے حوالے سے, اس وقت جو ابھی حال ہی میں غالباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے, آئی ایم ایف نے 2 سالہ آؤٹ لک دیا ہے اپنا, جو
اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر شرح نمو کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جو 6% تک اکانومی بڑھا کرتی تھی اب پہلے وہ تقریباً 3.2% پہ گرے گی اور اس سے اگلے سال وہ 2.7 پہ گر جائے گی. یہی پریڈکشن یہی ہے. اچھا ساری کرنسیز دنیا کی ڈالر کے اگینسٹ جو ہے وہ گر رہی ہیں, ایون پاؤنڈ وغیرہ بھی سارے گر رہے ہیں, یورو بھی گر چکا ہوا ہے. امریکہ نے صدر بائیڈن نے اس سال کے دوران ہی جو ان کے اسٹریٹجک انرجی ریزروز آئل کے ریزروز ہوتے ہیں اس میں سے 40% نکال چکا ہوا باہر. ابھی بات کی جا رہی ہے کہ تقریباً 15 ملین بیرل تیل کے وہ اسٹریٹجک ریزروز میں سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب بات نہیں مان رہا. بائیڈن نے وزٹ کیا, اس نے کہا کہ جو تیل کی سپلائی ہے اس کو پیداوار کے حوالے سے اس کو بڑھاؤ گے تو اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہوگی. وہ نہیں مان رہے وہ بات. روس کا اور دباؤ ہے. چین اور سعودی عرب کے بھی اسٹریٹجک معاملات بہرحال دوسری سطح پہ آگے بڑھ رہے ہیں. ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا یہ ایریا یوکرین کی بندرگاہوں کا ہے اور پھر چائنا کا جو اسٹریٹ آف تائیوان ہے, امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح چوک کر کے بند کر کے اس پہ قبضہ کر کے چین اور روس دونوں کا بیک وقت انسرکلمنٹ کر دی جائے. یورپ کو سردیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ابھی سے ہی نظر آنا شروع ہو گیا. پاشا صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ چائنا ٹارگٹ ہے اس وقت. چائنا تو ٹارگٹ ہے, لیکن چائنا کے جو اتحادی موجود ہیں اور جو پوٹینشیل اتحادی ہیں وہ سب کے سب ٹارگٹ ہیں اس کے. اچھا اس میں انڈیا کو بھی چھوڑا ہوا ہے سامنے کہ انڈیا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اور دوسرے چند معاملات میں تو دکھائی دیتا ہے روس کا ساتھ دیتے ہوئے, لیکن حقیقت میں وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے مکمل طور پہ. فرانس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ صرف تیل کی ہی نہیں اسٹرائک اور بہت بڑی شارٹیج ہوئی, لائف سیونگ میڈیسنس کی بھی شارٹیج ہونا شروع ہو گئی. اب ایس سی او والا جو معاملہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دیکھیں ایس سی او ایک عرصے سے موجود ہے, لیکن خاص طور پہ پچھلے 10-12 سال سے جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس نے ایک متبادل کے طور پہ دنیا میں آنے کی کوشش کی. چائنا یہی ایک اسٹریٹجی لے کے چل رہا ہے کہ ایک طرف وہ ہانگ کانگ جو کہ مغرب سے انہوں نے حاصل کیا اور 99 ایئرس کا وہ جو لیز کا معاملہ تھا وہ ختم ہوا, بہرحال انہوں نے حاصل کر لیا. اب وہ ہانگ کانگ کے اندر ایک ماڈرن ویسٹرن اکانومی کے تحت چلا رہا ہے اس کو, لیکن دوسری طرف چائنا کے اندر اس کی اپنی جو اکانومی ہے جس کو اس نے محفوظ بھی رکھنا ہے. اوبور کا یہاں پہ ذکر آیا, اوبور کے حوالے سے, اور پھر آگے مزید افریقہ میں تو اس نے ایک طرح سے سمجھے فتح کر لیا اس کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. تو امریکہ کے لیے بھی یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. روس کی جنگ ختم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, تو دنیا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان سردیوں میں اور اس سے آگے اگلے سال میں دیکھیں مزید بحران کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. انرجی کا بھی, معاشی بھی, اور یہ معاشی بحران اس طرح کا نہیں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا بزنس سائیکل میں کہ ریسیشن آیا, پھر ریکوری آئی, پھر بوم پہ چلا گیا, پھر شاید دوبارہ ریسیشن پہ. گریٹ ڈپریشن سے بھی جو 30s کی تو اس سے بھی شاید بڑا بحران, اور یہ شاید پورا سسٹم ہی, میں اکنامک سسٹم کی بات کر رہا ہوں, وہ وائنڈ اپ ہونا شروع ہو جائے. آخری بات کرتا ہوں, یہ تقریباً اوباما کے آخری دور کی بات ہے جب سیکنڈ ٹرم تھی اس کی. تو چائنا نے اس وقت یہ سٹیپس لینے شروع کر دیے تھے, سٹارٹ کر دیا تھا اپنی اکانومی کو بائیفرکیٹ کرنا اور دنیا بھر میں ایک طرح سے اپنی ہیجمنی قائم کرنا یا امریکہ کو چیلنج کرنا. اوباما نے ایک بیان دیا تھا, انتہائی اہم بیان ہے. اس نے کہا تھا وی وانٹ چائنا ٹو انڈر رائٹ دا گلوبل اکنامک آرڈر ناٹ انڈر کٹ اٹ. ہم چاہتے ہیں کہ جو اکنامک آرڈر چل رہا ہے اس کے مطابق اس کی ہیلپ, اس کا دست و بازو بنے, یہ نہیں کہ اس کے مقابل اپنا ایک نظام شروع کر دے. چائنا نے بہرحال لگ رہا ہے کہ وہ ایک متبادل نظام, اور یہ کلیش آگے بڑھتا جائے گا. حسن صاحب ابھی رضا الحق صاحب جو گفتگو کر رہے تھے تو اس میں یہ بات بڑی کلیئر انداز میں آئی کہ یہ جو کرائسس چل رہا ہے یہ بڑھنے کا امکان ہے, اور اسی سے پاکستانی معیشت بھی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ایک دعویٰ لے کے آئے ہیں کہ میں پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جاؤں گا, انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ روس سے تیل خریدے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس فیصلے سے پاکستان کی جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے اس کو کوئی سہارا مل سکے گا؟ اچھا ایسا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہمارے وزیر خزانہ آئے اور انہوں نے رشیا کی بات کی کہ ہم ان سے تیل لیں گے, یہ پاکستان کا شاید کہا جا سکتا ہے کہ یہ اولڈسٹ اور بگیسٹ ایشو رہا ہے. آپ لیاقت علی خان کے زمانے سے دیکھ لیں کہ انہوں نے امریکن گیم یا جوئش کلب میں جانے سے انکار کیا تو ان کا کیا حال ہوا. اس کے بعد اگر ہم ایوب خان کی بات کریں, انہوں نے بھی کتاب لکھی فرینڈز نوٹ ماسٹرز, کیونکہ ان کا جو سٹائل ہے جو خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو ہم یہ ضرور بتائیں, وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی کفار ہیں, رشیا اور چائنا اور ویسٹ بھی وہی ہے, ان میں فرق کیا ہے. تو میرے خیال سے ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رشیا اور چائنا اس طرح سے عالمی استحصالی یا عالمی جو استعمار ہے اس کا حصہ فی الحال کم از کم نہیں ہے, ٹھیک ہے.
جب امریکہ سے آپ ٹریڈ کرتے ہیں، ان سے آپ ایڈ لیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کیا شرائط لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ LGBTQ کی طرح کا لا بھی پاس کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈومیسٹک وائلنس کا بھی کریں، ہماری مرضی کے مطابق چلیں. تو اس کے ساتھ جو ہمیں ہمارے سے شرائط کرنی پڑتی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. اور یہ ابھی اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ اسی معاملے میں اس میں چلیں ایک مبینہ طور پر ہماری اس سال ایک حکومت بھی تبدیل ہو گئی کہ جی رشیا کے ساتھ ٹریڈ بڑھنے لگی ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی لے مین بٹھا دیں، کوئی ایک ایسا پاکستانی آپ کو نہیں مل سکتا جو اس وقت یہ نہ کہے کہ خدا کے بندو تم ایران سے اور رشیا سے ٹریڈ کیوں نہیں کر رہے. اس کے لیے آپ کو کسی اکانومسٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی ریڈی والے سے ہی پوچھیں، اس کو اس بات کا اس وقت اندازہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اس وقت رشیا سے ٹریڈ کر رہے. اور ابھی تو شاید ہمارا گزارا چل رہا ہے. سر یہ بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ لے مین بھی یہ کہے گا کہ ہم رشیا سے سستا تیل خریدیں، لیکن کچھ ہرڈلز بھی ہیں نا. بالکل سب سے بڑی سب سے بڑی میں آپ کو بتاتا ہوں ہرڈل یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں رہے ہیں ان کی پراپرٹی وہاں پہ رہتی ہے، جو ہمارے فیکٹریز ہوتے ہیں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، ان کے مفادات جڑے ہوئے ویسٹ سے. جو چائنا اور رشیا ہے وہ ان کو نہیں خریدتے. ہمارے جو ایلیٹ کیپچر کیا ہوا ویسٹ نے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. ہماری رکاوٹ ہماری مائنڈ سیٹس میں ہے. اگر ہم دیکھیں جب انڈیا لے سکتا ہے، جو انڈیا ان کا الائی ہو کے لے سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ اس وقت پاکستان کے سروائیول کا ایشو آ گیا ہے. اس میں ہم ابھی تو شاید گزارا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کیا خبر ہے ایکسپریس ٹریبیون میں لگی ہوئی، IMF نے کہا ہے کہ آپ 600 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگائیں. ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہمارے لیے ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے. یہ جو چراگاہیں بنی ہوئی ہیں، پاکستان چراگاہ بنا ہوا ہے پچھلے 70 سال سے، یہ چراگاہ ان کے لیے نہیں رہے گا. ان کو بھی جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، ان کو بھی اس بات کا اندازہ لگنا چاہیے کہ آپ مزید نہیں اس کو کھا سکیں گے اگر آپ نے اس وقت یہ ڈیسیژن نہیں لیا. میں آپ کو چھوٹا سا کمپیریزن بتاتا ہوں کہ آپ رشیا تھوڑا دور ہے، ابھی حال ہی میں افغان طالبان نے کیا ان سے معاہدہ ایران سے، ہم ان سے تیل اور گیس کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ سے میں چھوٹا سا کمپیریزن بتاؤں، جتنی گیس ایران سے 80 روپے میں ملتی ہے، عالمی ریٹ اس کا تقریباً 1872 روپے ہے. پیٹرول ایران میں سکت 13 روپے کا مل رہا ہے اور یہاں پہ 220 روپے کا ہے. آپ ذرا کمپیریزن تو کریں. کسی دنیا کے اکانومسٹ سے پوچھ لیں. میرے ساتھ مصطفیٰ کمال جیسے اکانومسٹ بیٹھے ہیں. اس وقت انرجی اور فوڈ سیکیورٹی یہ پوری دنیا کی ٹاپ پرائیورٹی پہ ہیں، ہماری کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ کے گیس ریزروز بھی ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، فوڈ سیکیورٹی کے خطرناک، پاکستان کو جتنا خطرہ ہے شاید دنیا کو کسی ملک میں بھی اس وقت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں بھی ہیں اور وہ بھی ہماری وجہ سے نہیں ہیں، وہ بھی کلائمیٹ چینج جو انٹرنیشنل. سر آپ جو بھی دلائل آپ دے رہے ہیں یہ بالکل اگر پاکستان کی فیور میں ہے، ہمیں یہ سٹیپس لینے چاہیے اور جو کل لینے وہ آج لینے چاہیے. لیکن کچھ ہرڈلز ہیں جو اس کا میں ذکر کروں گا اور مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں انلائٹن کریں گے اس حوالے سے، اگر میں جو گزارشات کر رہا ہوں اگر اس میں کوئی پرابلم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو رشیا پہ پابندیاں ہیں، رشیا پہ پابندیاں یوکرائن جنگ کی وجہ سے ہے نا، تو اس جنگ کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں، بینکس جو ہیں، سر بتائیں گے اس حوالے سے کہ بینکس جو ہیں وہ LCs کھولنے سے جو ہیں وہ کترائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ہمارا ٹریڈ رشیا کے ساتھ ہوگا وہ روبل میں ہوگا. ٹھیک ہے، کیا یہ امریکہ کو منظور ہوگا کہ ڈالر کو چھوڑ کے ہم روبل میں ٹریڈ کریں؟ یہی تو یہ ایک ہرڈل ہے. میں یہ بتا رہا ہوں یہ پرابلم ہے. بالکل ہے. تیسرا پرابلم جو سب سے بڑا وہ یہ ہوگا، بڑا تو خیر نہیں لیکن ارجنٹلی پاکستان کو جو فیس کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جب ہم مڈل ایسٹ وغیرہ سے تیل لیتے ہیں تو وہ 3 سے 4 دن میں پہنچ جاتا ہے، اور جو رشیا کے ذریعے جو ٹریڈ ہوگی یہ 1 مہینہ آلموسٹ لگے گا پاکستان میں تیل پہنچتے ہوئے. تو کیا یہ پرابلمز بھی جو ہے ہمیں یہ ڈیل کرتے ہوئے مد نظر رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ سر آپ اس حوالے سے فرمائیے کہ کیا یہ جو اعلان کیا گیا، یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، یہ پاکستانی معیشت کو کوئی سہارا دے گی؟ بات یہ ہے کہ روس کے ساتھ ہمارا جتنا بھی ٹریڈ اب تک ہوتا رہا ہے وہ بارٹر سسٹم پر ہے، وہ کیش کی صورت میں نہیں ہے. ایک دوسرا آپ نے خود ہی بتا دیا کہ LC نہیں کھولی جا سکتی. کچھ پابندیاں ہیں نا، ٹھیک ہے، روس پر پابندیاں ہیں کہ روس کے ساتھ یوکرین جنگ کی وجہ سے آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے. یہ کس نے لگائی ہیں؟ ویسٹرن ورلڈ نے. ہماری پوری معیشت جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ہم پر 4 سال پہلے پابندیاں لگائی تھیں اور ہماری جان شکنجے میں آئی ہوئی تھی. مسلمان ملکوں نے بھی ہمارے ساتھ لین دین کرنے سے انکار کر دیا تھا، انکلوڈنگ سعودی عربیہ، UAE، قطر، کویت، ترکی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد اس وقت کریں گے جب آپ کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے وہ
کلیئر کر دے گی، کلیئر کر دے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری پوری معیشت جو ہے وہ جکڑی ہوئی تھی IMF کے ساتھ معاہدے کے. اس وقت ہمارا 50,000 ارب روپے کا قرضہ ہے، جس میں 24,000 جو ہے ارب روپیہ جو ہے وہ فورن لون ہے، اور اس کا 80% جو ہے وہ IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے لیا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ لندن کلب ہے، پیرس کلب ہے، ان سے، یہ سارے مغربی ادارے ہیں، ان سے ہم پیسے لے کے، ان سے قرض لے کے، ان سے ڈونیشنیں لے کے ہم چل رہے ہیں. ہمیں روس شراب کی مدد نہیں کر سکتا، شراب زدگان کو بچانے کی مدد نہیں کر سکتا روس، اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. چین نہیں کر سکتا اکیلا ہماری شراب کے معاملات کو دور کرنے کے لیے. ہمارا جتنا ڈیفنس کا نظام ہے وہ سارا امریکن اور برٹش اکوپمنٹ پہ بیس کرتا ہے. ہماری فوج کی جتنی ٹریننگ ہے، نیوی کی جتنی ٹریننگ ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مغربی ممالک پر ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم روس سے انرجی لے لیں گے، کھانے پینے کی چیزیں لے لیں گے، یہ جتنا کہنے میں ہمیں آسان نظر آ رہا ہے، اتنا عملاً کرنے میں یہ ممکن مجھے نظر نہیں آتا. پہلی بات یہ تو ہو گئی ہرڈلز. اور پھر ایک ہرڈل کا آپ نے بھی بتا دیا کہ وایا میڈیا جو ہے، ہم اپنی جو 70% تیل کی ضروریات ہیں وہ مڈل ایسٹ سے پوری کرتے ہیں. مڈل ایسٹ پر امریکہ کا اثر ہے، تو ہم اگر کچھ گیس اور یہ اس طرح کی چیزیں اگر روس سے لیتے ہیں، تو اگر ہمیں مڈل ایسٹ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں آپ کو دیں گے اگر ان سے لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ روس. لیکن اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نے امریکہ کو کہا ہے، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. ابھی تو ہم معاہدہ کریں گے. یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی دکان میں پڑی ہوئی ہے چیز، ہم جائیں گے انہیں کہیں گے لو اور ہم لے کے آ جائیں گے. دو ریاستوں کے درمیان یہ لین دین جو ہوتا ہے اس کے معاہدے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، شرائط طے ہوتی ہیں، لانگ ٹرم چیزیں طے ہوتی ہیں. نہ تو روس اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے ہماری مدد کرے اور ہمارے مسائل کو حل کرے، جنگ میں انگیج ہے. اور نہ ہی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بڑک مار کے تو آگے جا کے تو اس سے چیزیں لینی شروع کر دیں. لیکن سر ہماری کوشش تو ہونی چاہیے نا کہ جو پاکستان کے فائدے میں ہے، اگر امریکہ کے اثر و رسوخ والے ممالک سے ہم تیل لے رہے ہیں، انرجی کے دوسرے سورسز وہاں سے لے رہے ہیں، اور وہ ہمیں مہنگے پڑ رہے ہیں اور وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور ہماری اکانومی کو انہوں نے جو ہے وہ ہاسٹیج بنا لیا ہوا ہے اس چکر میں، تو ہماری کوشش تو ہونی چاہیے نا کہ ایک وے آؤٹ ہے ہمارے پاس. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. یہ وے آؤٹ اس قوم کے لیے ہو سکتا ہے جس کے پلے کچھ ہو. انفارچونیٹلی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہماری جیب میں کچھ نہیں ہے، ہماری کٹی خالی ہے، اور ہماری تمام تر جو معیشت ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ ویسٹرن اکانومیز پر ہے. ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے قرضے، ہماری امداد، ہمارا بینکنگ سسٹم، ہمارا کیپٹل مارکیٹ سسٹم، ہمارا انشورنس سسٹم، ہماری ایلسیاں، ہماری امپورٹ، ہماری ایکسپورٹ، ساری کی ساری جو ہے یہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو فیصلہ کرنا چاہیے، اس طرح کا فیصلہ کرنے کے لیے جس طرح انڈیا کرتا ہے، کہ انڈیا ویسٹ کے ساتھ بھی ہے اور وہ اپنے قومی مفادات کے تحت روس کے ساتھ بھی معاملات کر رہا ہے. اس طرح کی پالیسی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قیادت طاقتور ہو. جیسے نوجوان نے یہ کہا کہ ہمارے تو سیاستدانوں کے، ہمارے لیڈروں کے مفادات ویسٹ کے ساتھ ہیں، انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ وہ کیونکہ ان کے اپنے مفادات ویسٹ کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے انقلابی، آگے بڑھ کے جرت مندانہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور نہ وہ کریں گے جو ہمارے ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے، وہ کبھی نہیں کریں گے ایسا، اور ہم ایسے ہی چلتے رہیں. مختصراً یہ فرمائیے گا کہ یہ جو FATF کی لسٹ سے پاکستان کو گرے لسٹ ہے نکل کے وائٹ لسٹ میں آیا ہے، پاکستانی معیشت پر اس کے کوئی مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی مثبت اثرات. پاکستان کی معیشت پر جو نا امیدی، مایوسی کے جو گہرے بادل تھے یہ پھٹ گئے ہیں. بادل جب پھٹتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صاف ہو جائے گا مسئلہ. FATF کے گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پوری دنیا کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہے وہ چلنے شروع ہو گئے ہیں. IMF نے معاملات ہمارے اوکے کر دیے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں پیسے دینے شروع کر دیے اور دے بھی دیے، سعودی عرب نے، قطر نے، کویت نے، UAE نے، اور ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ کانفرنس میں جدہ کے اندر.
تو یہ پاکستان کو وہاں سے بہت سارا پیسہ ملنے والا ہے. سعودی عرب دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری جو ہے پاکستان میں لگا رہا ہے. تو یہ سارے معاملات, یہ ریفائنری والی بات تو ایک عرصے سے چل رہی نہیں ہے, لیکن وہ رک گئی تھی, وہ دوبارہ ہے, وہ دوبارہ آئے گا. وہ رک گئی تھی فی ٹیف کی وجہ سے, کہ کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی ہمیں پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا. ہماری 2 قسطیں آئی ایم ایف نے روکی ہوئی تھی. تو اب یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سٹریم لائن ہونے شروع ہو گئے ہیں. ڈالر کے دیکھ لیں, اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد ڈالر کی قیمت میں بھی خاصی کمی واقع ہوئی ہے, اور ڈالر جو ہے جب 200 کو ٹچ کرے گا, اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ نومبر کے اندر ہوپ فلی ڈالر 200 کے ارد گرد پہنچ جائے گا, تو اس سے ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے, اور بہتری نظر آنی شروع ہو گئی ہے, اور بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا ہی ہو. رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان جو بے تحاشا قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, اور ڈے بائی ڈے ہم مزید قرضے, جیسے ابھی مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے بھی ہمیں قرضہ مل گیا ہے, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی مل گیا ہے, اور فیٹف کی وجہ سے ہمیں مزید جو ہے ہمارے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں, لیکن قرضہ تو اوورال پاکستان پہ بڑھ رہا ہے نا سر, ٹھیک ہے نا, قرضہ پاکستان پہ بڑھ رہا ہے, اور ہماری معیشت جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بہت پرابلمس کا شکار ہے. اور اس پہ یہ کام مزید یہ ہوا ہے کہ بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے بھی جو ہے ہماری معیشت کو بہت سخت نقصان پہنچا ہے, اور پھر ہمارے ہاں ایک سیاسی کرائسس بھی جو ہے وہ بھی ایک پیدا ہوا ہے, اس وقت صورتحال ہم فیس کر رہے ہیں. تو کیا ان حالات میں ہمیں جو ہے اس وقت کسی نیشنل ڈائلاگ اور مساق معیشت کی فوری طور پہ ضرورت نہیں ہے؟ زین صاحب بات بالکل درست ہے, جیسا کہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے بھی فرمایا, اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے اندر ہمیں اکنامک فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پوری سچویشن کلیئر کر دی کہ پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, اور کیا خدشات ہیں, اور کیا آئندہ ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں. لیکن کیا یہ المیہ کی بات نہیں ہے کہ ہماری اکنامک پالیسی کا محور و مرکز یہی ہوتا ہے, اور یہ گزشتہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے یہی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کتنا قرضہ مل جائے گا, کہاں سے کتنی ایڈ ہمیں مل جائے گی. ہماری کامیابی کا راز یوں کہہ لیں, یا اگر سچے معنوں میں پوچھیں تو یہی ہماری ناکامی کا اصل راز ہے. دیکھیے 27 یا 28 بلین ڈالر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کی یوں کہہ لیں کہ ری بلڈنگ یا ریکنسٹرکشن یا پورا جو معاملہ ہے جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ 28 بلین ڈالر تک ہوگا. جو دنیا میں اس وقت مارکیٹس کی سچویشن ہے اس میں ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہوگی, ریمیٹنسز بھی کم ہوگی, امپورٹ بل کہاں سے برا کریں گے. جو آئی ایم ایف سے یہ کچھ گزشتہ 4-5 ماہ پہلے ہمیں $1 بلین ملا تھا وہ ہم اڑا چکے ہیں. اب یہ $1.5 بلین جو کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مل رہا ہے یہ بھی ہم اڑا دیں گے. فیٹف کی تلوار ایک سیاسی تلوار ہے, عالمی استعمار کی جانب سے وہ ہمارے اوپر لٹکتی رہے گی, جب چاہیں گے وہ دوبارہ اس کا سایہ ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائے گا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ نیشنل ڈائلاگ یا ایک مساق معیشت کے حوالے سے بات, تو دیکھیے وہ ملک جہاں پہ حکومت اس کے اللہ تلالے ختم نہیں ہو رہے, اپوزیشن وہ اپنی ایک رخ کر کے اس طرف چلتی جا رہی ہے, ملک کو فائدہ یا نقصان اس حوالے سے کوئی اہمیت نہیں. جو اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر ادارے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں اور سامنے بڑھا رہے ہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. چند دن پہلے کی بات ہے, یہاں پہ لاہور میں ہی آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی جی, اور وہاں پہ ہمارے وزراء بھی تھے, وزیر خارجہ بھی تھے, وزیر قانون بھی تھے. وزیر قانون کو تو بہرحال ریزائن کرنا پڑا, انہوں نے دے دیا یا ان سے لے لیا گیا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیے آسما جہانگیر کانفرنس, آسما جہانگیر کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتی تھیں. پاکستان میں یہ جو ابھی حسن صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے, یہ جو ٹرانسجینڈر بل آیا, اس کے علاوہ LGBT کا جتنا معاملہ چل رہا ہے, 2007 میں یوگیا کاٹا کے جو پرنسپلز تھے اس کے اوپر جو سائن کیے گئے پاکستان کی طرف سے, وہ آسما جہانگیر نے جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور سائن کیے وہاں پہ. خیر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک نظریہ اور رویہ تو پہلے سے موجود تھا, ہم اس پہ کلام نہیں کرتے, وہ ان کی ایک اپنی رائے تھی. لیکن پاکستان کو اس بھنور میں سے نکالنے کے لیے اگر وزراء, ہمارے سپریم کورٹ کے ججز, ہمارے اعلیٰ عدلیہ کی تو ہم نے حوالہ دیا ہی, ہمارے وکلاء حضرات, ہمارے صحافی حضرات, میڈیا کے لوگ جو ہیں, اور دیگر اوپینین میکرز اور بیوروکریٹس ایسی کانفرنس میں اکٹھے ہوں جہاں پہ
اس شخصیت کے حوالے سے وہ کانفرنس ہو رہی ہے جس کا اسلام سے تو کوئی لینا دینا نہیں, ملک کی ترقی اور اس کو جوڑنے سے تو کوئی لینا دینا نہیں. لینا دینا اگر ہے تو اس حوالے سے کہ کیسے تفریق زیادہ پیدا کی جا سکے. اور ہم نے دیکھا کہ جہاں ایک طرف یہ جو این اور او کی باتیں ہوتی ہیں یا اس حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ آگے نہیں بڑھتا, تو پولیٹیشنز کی اپنی غلطیاں اپنی جگہ ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوئی اتنا اچھا رول پلے نہیں کیا. جب تک سب ملکی مفاد کے لیے اپنے جو پیٹی ایشوز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو قربان کر کے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے, مستقبل میں اس کو آگے لے جانے کے لیے, بڑھانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے, سیم پیج پہ نہیں ہوں گے, تو پھر تو یہ بس ایک خیالی پلاؤ پکانے والی بات ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کر لیں اور میثاق معیشت کر لیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی یہ ملکی مفاد کے لیے اکٹھے نہیں ہو پاتے. اللہ کرے کہ مستقبل میں اکٹھے ہو جائیں. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی قرضہ مل رہا ہے, اس کے بعد جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہمیں قرضے دے رہا ہے, دیگر ممالک بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ممکن ہے اس سے ڈالر ریٹ پاکستان میں بہتر ہو جائے, اکنامک گروتھ بھی تھوڑی سی بڑھ جائے پاکستان کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرضے ہمیں مل رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن کہاں پہنچ گئی ہے, مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس مہنگائی سے نپٹنے کے لیے جس نے ہماری عوام کی کمر توڑ دی ہے, میں سر کی بھی رائے لوں گا اس حوالے سے, اس سے نپٹنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ٹھیک ہے ہماری اکانومی تھوڑی بہتر ہو جائے گی لیکن مہنگائی تو دن بدن بڑھ رہی ہے نا. پہلی بات تو میں یہ کروں کہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ غیر مقبول حکومت شاید کبھی ہم نے تاریخ میں دیکھی کہ جس کا وزیر اعظم بطور وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اور جس کے یعنی چاہے کوئی ضمنی انتخابات ہوں یا کچھ بھی ہوں, اس حکومت پہ جو لوگوں کا ڈسٹرسٹ ہے وہ بہت ہی واضح ہے. اقدامات انتہائی غیر مقبول ہیں, اور اگر یہ کچھ سابقہ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ میرے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے, اس نے ہوتے مطلب ہے اس نے انہوں نے یہ حکومت کے بعد شکایتیں کی, وہ تو ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی ہمیشہ ہی کہا, یہ بطور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, شاید فرسٹ ٹائم ہوا ہے, چلیں اس کو چھوڑ دیں. جب لوگوں کا ہی ٹرسٹ نہیں ہوگا کسی حکومت پر تو اس حکومت کی کوئی بھی اقدامات ہیں ان کو کیسے اسٹیبلٹی کیسے مل سکتی ہے ایسی حکومت کو؟ اس کا تو مجھے کسی طرح سے کوئی چانس نہیں لگتا. اور جہاں تک بات ہے کہ بڑی یہ اچھی خبر کے طور پر اگر کسی کو کہا جائے تو ہمیں قرضے مل رہے ہیں, یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے کاروبار میں نقصان کیا ہو, اس کا بھائی کہ یار میرے سے 10 لاکھ روپے لے, سارے رشتے دار کہ میرے سے بھی اتنے پیسے لے, میرے سے بھی اتنے پیسے لے, کیا یہ اس کی مشکلات کا حل ہے؟ یا آپ دیکھیں نا, جو پاکستان کی 6 ماہ پہلے اکنامک گروتھ تھی وہ ریمیٹنسز پہ کی بیس پہ تھی اور ایکسپورٹس بڑھنے کی بیس پہ تھی, آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھنے کی بیس پہ تھی. اب جو گروتھ جس کی گروتھ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ قرضوں کی بیس پہ ہوگی. اور جو صدر بائیڈن ہے انہوں نے تو بڑا واضح کہہ دیا کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام ہی بے ربط ہے, اور یہ بھی پاکستان کا شاید اب بچہ جانتا ہے کہ یہ جو قرضوں کی دلدل میں مزید پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ معاملہ اسی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. تو اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ اس حوالے سے جو نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے نا, وہ ہے کہ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بیٹھیں, جو فورن پالیسی ایکسپرٹس ہیں, اکانومسٹ بیٹھیں, کیونکہ جو بھی ایکسپرٹس ہیں وہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آگے آنے والا ٹائم رشیا اور چائنا کا ہے. ہمیں ان کے ساتھ مل کر ہمیں ڈرپوک ہونے کا عالم دیکھیں کہ ہم نے چائنا سے معاہدہ کیا ہوا کہ ہم آپس میں ٹریڈ RMBs میں کریں گے, لیکن ابھی تک ہم نے RMBs میں ان سے ٹریڈ سٹارٹ نہیں کی. چائنا ہمارے ساتھ ناراض ہے کہ یار کبھی آپ کی کوئی حکومت ہوتی ہے, حکومت چینج ہو جاتی ہے, تو یہ جو معاملات ہیں اصل میں ان چیزوں کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح ہمارا کوئی توجہ نہیں ہے. اصل بات ہے, بات بالکل ٹھیک کی مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ ہرڈلز ہیں, کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم رشیا چائنا کے ساتھ چلے جائیں, لیکن کوئی کیس پلیڈ کرنے والا بندہ تو ہونا. یعنی چاہے انڈین جب باہر جاتے ہیں نا کلائمیٹ چینج کی کسی کانفرنس میں اور وہ گرین ہاؤس گیسز کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم نے خود تو ترقی کر لی ہے, اور جب ہماری ترقی کرنے کا وقت آیا تو تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ آپ یہ گرین ہاؤس گیسز کم کریں, یہ کریں. ہمیں اپنا کیس مضبوطی سے لڑنے کی ضرورت ہے. UN کے اپنے ایسٹیمیٹس کے مطابق $30 ارب کا نقصان ہوا ہے ہمیں سیلاب کی تباہ کاریوں سے, اور انہوں نے اپیل کتنے کی ہے؟ $472 ملین کی, جو شاید 1% مشکل سے بنتی ہے. ایک ابھی 2022 کی ریسرچ ہے کہ جو فاسل فیول پہ چلنے والی جتنی انڈسٹریز ہیں نا, ان کا آدھا پروفٹ بھی ہو نا, آدھا پروفٹ بھی ہم نکال دیں تو وہ پوری دنیا میں جو جن ملکوں کا نقصان ہوا ہے نا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ پورا ہو سکتا ہے. ان سے یہ پیسے کون لے گا؟ ہم دھڑلے سے بات کریں, ہم ڈیفینسو ہو کے جا کے بات کرتے ہیں, ہمیں پیسے دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ہم اپنا کیس دھڑلے سے پیش کریں, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بندہ بات کرنے والا ہو
وہ Strong ہونا وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کے وہاں باہر اسٹیکس نہیں ہونے چاہیے, اس کے اسٹیکس پاکستان میں ہونے چاہیے. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب, پروگرام کے آخر میں ہمیں صرف اقدامات بتائیے جو روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ ہے جی, یہ ہمارے کلیکشن سے, آمدنی سے بہت زیادہ ہے. یعنی حکومتی للے تللے ختم ہونے چاہیے. رلے نہیں, پوری کاسٹ اچھا, وہ اپنی لگنا چاہیے. آمدنی کے مطابق ہمیں کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ بنانی چاہیے, نمبر 1. جی. نمبر 2, ہمیں جو ہمارا ڈیفنس اسپینڈنگ ہے جی, اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے, اس پر نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ نیوکلیئر پاور بننے کے بعد کیا جو ہماری کنونشنل آرمی پہ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. 2, تیسرا, ہمیں اس پر نیشنل ڈائلاگ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرضوں کی معیشت سے کیسے باہر نکال سکتے ہیں. 3, چوتھا قدم یہ ہونا چاہیے کہ قومی سطح پر ایک سماجی مہم چلنی چاہیے, اور وہ سماجی مہم میں 22 کروڑ عوام کو اس بات کی تلقین کی جانی چاہیے کہ وہ اپنی چادر کے مطابق, اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات کریں اور سادگی کو اپنائیں اور اسلامی طرز معاشرت کو اختیار کریں, تو ہمارے یہ مسائل اس طرح حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب, حسن صدیق صاحب, جناب رضا الحق صاحب, پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.